अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीना सुल्ताना अपने चैनल ख्याल के साथ। और सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक है। उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। तो आज फिर नए ख्याल के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो आज मेरा टॉपिक जो है वो गांव गांव की लाइफ और गांव के बारे में है। और मैं अपने गांव के बारे में बात करूंगी। हमारा एक छोटा सा जेलम के पास एक छोटा सा गांव है। गांव की लाइफ शहर की निस्बत बहुत चेंज होती है। मतलब कि मैं मोस्टली जब आज से 20-22 साल पहले की तरफ जाएं तो बहुत चेंज थी। अब तो फिर माशाल्लाह गांव भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं, लेकिन पहले बहुत चेंज थी। बहुत सादा लाइफ होती थी। मुझे ही अपने घर का, मेरी अम्मी के घर का, हमारा बहुत बड़ा घर था, खुला सहन। और कोई एसी वेसी नहीं लगा होता था, और लाइट में पंखों के नीचे रहना, और शाम के टाइम खुले सेन में पहले पानी का छिड़काव करना, फिर चारपाइयाँ बिछानी, और फिर एक मतलब कि बैठना वहाँ पे। और मतलब शाम के टाइम ऐसे होता था कि जैसे सब लोगों का आना जाना होता था। और हमारे गांव में ये था कि मतलब कि दोपहर में खाना नहीं बनता था। दोपहर में मोस्टली ये होता था कि तंदूर की रोटियां घी के साथ वो खानी, और शाम को फिर यह कि खाना बनना। और हमारी अम्मी वगैरह, मेरी फूफो में हमारे जो सारे, उनकी ख़वातीन की जो सबसे बड़ा एक वो कहते हैं एक्टिविटी कह लें, या कि मतलब कि उनका एक हॉबी, कि वो ये था कि आटा गूंद के तंदूर पे रोटियां लगवाने जाना। और वो उनकी बड़े, फिर वहाँ पे सबकी बड़ी गपशप होती थी। और होता ये था कि उस टाइम पे सब एक दूसरे के साथ बहुत अटैच होते थे। हर बात को एक दूसरे से डिस्कस किया जाता था। कोई किसी से पर्दा नहीं रखा जाता था कि नहीं, यह सभी बात खुली की जाती थी, और एक दूसरे को बड़े अच्छे मशवरे दिए जाते थे। कोई प्रॉब्लम होता था तो सब मिलके सॉल्व करते थे। हमारी शादियां होती थी तो उसमें भी ये होता था कि महीनों तैयारियां शुरू हो जाती थी, और सब तैयारियों में शामिल होते थे, पूरा फैमिली शामिल होती थी। फिर शादी में बाकायदा ड्यूटीज लगनी, फलाने ये करना है, खाने का ये इसने करना है, फलाने ये करना है। और हर बंदा पूरा पूरा पार्टिसिपेट करता था। तो रिश्ते बहुत रियल होते थे, बहुत खालिस। जिस तरह गाँव की फ़िज़ा खालिस होती है, इस तरह रिश्ते भी बहुत खालिस थे। और शाम को अक्सर हम लोग कज़न्स मिल के, हम लोग सब मतलब कि शाम असर के बाद हम लोगों ने जाना। गाँव हमारा कुआँ था, कुएँ से आगे थोड़ा वॉक करके जाना। और मतलब गाँव वालों को पता होता था कि नहीं, ये मतलब ऐसी फैमिली से है कि इनसे थोड़ा यह है कि हर बंदा बहुत इज़्ज़त एहतराम करता था। और बहुत खूबसूरत लाइफ थी, बहुत ही खूबसूरत लाइफ थी। हर एक घर में कोई किसी का ये नहीं होता था कि कोई किसी के साथ कोई मतलब कि जैसे आजकल एक होता है कि जी हमारी प्राइवेसी है, टाइम जाना है तो किसी को बता के जाना है, पूछ के जाना है। नहीं, हम एनी टाइम जब मर्जी चले जाए, और कोई आ जाए जब मर्जी आ जाए। और दरवाजे खुले रहते थे। इवन है हमारा घर का दरवाज़ा रात भी हल्का सा उसके आगे एक पत्थर रख दिया जाता था, ताकि कोई जानवर वगैरह मतलब ना अंदर आए, लेकिन वैसे दरवाजे खुले होते थे। कोई किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती थी। और यकीन माने कि बहुत खूबसूरत लाइफ थी। सारा दिन में एक कोई आ रहा है, हम कहीं जा रहे हैं, सारा दिन इस तरह गुजरता था, पता ही नहीं चलता था। और खाना बहुत सादा था। मतलब कि अगर एक घर में इवन कुछ अच्छा बना है, तो वो उसने सिर्फ ऐसे नहीं बनाना कि अपने घर के लिए बनाना है। वो कम से कम 8-10 घरों में जाता था। सीजन का नया फल आता था तो सब घरों में जाना, भेजना। और ये होता था कि किसी से चीज़ मांगनी है, बिला झिझक जाके कह देना कि हमें ये चीज़ चाहिए। और अगला भी बगैर कोई मुंह पे बात क्या नाम है, चेंज किए बगैर, मूड चेंज किए बगैर, वो फौरन चीज़ आपके सामने रख पेश कर देता था। लेकिन अब लाइफ बहुत चेंज हो गई है। अब वो रिश्ते पहले तो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। लोगों की सेज, क्योंकि क्या नाम है, सोच, और जो स्टेज हैं वो ऐसी आगे चली, स्टेजेस ऐसे बढ़ गई हैं कि वो लोग, वही लोग तो वही हैं, लेकिन ना, मुझे नहीं मालूम कि किधर खो गए हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारे गांव की लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। गांव की सुबह बहुत खूबसूरत होती है, बिल्कुल फ्रेश, पोल्यूशन से पाक,
بالکل مطلب کہ آپ فریشلی اٹھتے ہیں، رات کھلا آسمان، کھلے آسمان کے نیچے سونا، اور پھر آسمان تاروں سے بھرا ہوتا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے ایک مکیش کا دوپٹہ ہے جس کو پورا بھرا ہوا ہے، چم کرتا، اور وہ رات کو چاند کو دیکھنا، ستاروں کو دیکھنا، یہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اب لائٹس ہیں، چاند کا تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ تاروں کا پتہ ہے، نہ آسمان کا پتہ ہے، لیکن ہماری لائف بہت خوبصورت تھی، رشتوں میں بہت پیار تھا، بہت احترام تھا، بہت خلوص تھا، اور کیا کہتے ہیں، گلے شکوے ہوتے تھے اور فوراً ٹھیک بھی ہو جاتے تھے ہم لوگ، کہ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، پہلے جس نے کیا اچھا فوراً چلو ٹھیک ہے، بات کو ختم کرو، دلوں میں باتیں نہیں رکھی جاتی تھی۔ اب تو ہم باتیں دلوں میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی میں یقین مانے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ابھی بھی گاؤں میں، کہ کچھ گاؤں ایسے ہیں، ماشاءاللہ گاؤں آج کل کے تو کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں، لیکن کچھ گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں ابھی بھی شاید ایسے ہی سسٹم چل رہا ہے، اور گاؤں کی لائف جتنی خوبصورت اور سادہ ہوتی ہے، شہر کی لائف ایسی نہیں ہوتی ہے۔ گاؤں کی لائف میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ہر بندہ دوسرے بندے کو جانتا ہے، ہر بندہ دوسرے بندے سے جو ہے وہ ملتا ہے، خوشی میں، غمی میں، یقین مانے کوئی غمی کا موقع ہوتا تھا تو سب سمجھتے ہمارے ہی غم ہے، اس کو ایسے سنبھالا جاتا، ان کے غم کو ایسے، اور ان کو لوگوں کو ایسے سنبھالا جاتا تھا جیسے یہ ہمارے اپنا ہی غم ہے۔ اور اسی طرح خوشیوں میں شادیاں مہینوں چلتی تھیں، لوگ گانے بجا، رات کو گانوں کا ہوتا تھا، ڈھول ڈھول رکھا جاتا تھا، اور پندرہ 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 بیس بیس دن جانا، اور بغیر کوئی ہوتا تھا کہ جی نہیں ہے کوئی ہم نے کچھ دینا ہے، بس بیٹھنا، باتیں کرنا، گپے لگانا۔ اور اب یہ ہے کہ حال میں جانا ہے، ٹائم ٹو ٹائم جانا ہے، اور پھر سب سے پہلی بات ہے کہ آج کل شادیوں میں آنے ہی لوگ اتنا نہیں کرتے کہ اچھا یہاں تو جانا چاہیے، یہاں نہیں جانا چاہیے۔ پہلے ایسا نہیں، گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، گاؤں میں اگر شادی تھی تو ہر ایک نے لازمی جانا، سب نے جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہاں ہمارا بہتر ہے، قریبی ہے جانا ہے تو یہاں ہمارا ضروری نہیں ہے جانا، اور ایک آدھا پرسنٹ لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسے لائف مطلب چینج ہو گئی ہے کہ شہر میں ایسا ہے کہ جیسے ایک دوڑ رہی ہے زندگی نا، جیسے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، جیسے اسی طرح ہماری لائف بھی دوڑ رہی ہے، لائف میں وہ ٹھہراؤ نہیں رہا، لائف میں وہ ایک جو سکون تھا وہ نہیں رہا، کیونکہ شاید وہ گاؤں میں زیادہ ہوتا تھا، گاؤں کی لائف زیادہ سادہ ہوتی تھی، زیادہ خوبصورت ہوتی تھی، لیکن یقین مانے کہ ابھی بھی مجھے اپنا گاؤں بہت یاد آتا ہے، میری ماں کے گھر کا آنگن مجھے بہت یاد آتا ہے، میری ماں کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا ہمارے لیے، اب دروازہ بند ہو گیا ہے، تو وہ لائف مجھے بہت یاد آتی ہے، میری امی کا میرا انتظار کرنا، مطلب ایک وہ ایسا ہوتا تھا کہ اٹیچمنٹ ہوتی تھی کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ ساری وہ مطلب جانا ہے تو انہوں نے بچوں کے ساتھ کبھی کچھ بنوا رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں، اب مہینوں کیا سالوں ہو جاتے ہیں گاؤں کو گئے کو، کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں دیکھنے والا، کوئی دروازہ کھولے بیٹھے ہی نہیں ہے، دروازے تو بند ہو گئے ہیں، کیونکہ جن کے گھر تھے وہ قبروں میں سکون کی نیند، اللہ ان کو مغفرت کرے، وہ سکون کی نیند وہاں سو رہے ہیں، اور ہم اپنی لائف میں اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جانے کا، اور یقین مانے کہ بند دروازوں میں جانے کو دل بھی نہیں کرتا، ان بند دروازوں، کیونکہ وہ کھلے دروازے بہت اچھے لگتے تھے، وہ کھلے دروازے، وہ کھلی بیٹھنا، چارپائیوں پہ بیٹھنا، وہ خلوص، وہ پیار اب رہا ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ تو میرا آج کا ٹاپک یہ تھا، اللہ کرے کہ آپ کو پسند آئے، ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یہ چیز لائف مس کرتے ہوں، لیکن میں تو بہت مس کرتی ہوں،
کہ وہ لائف بہت خوبصورت تھی. تو لیکن یہ ہے کہ اب کی لائف جو ہے اس میں ہم بس ایک روبوٹ کی طرح، مشین کی طرح چل رہے ہیں. اس لائف میں ایک ٹھہراؤ تھا، خوبصورتی تھی، سکون تھا، تو خوشی تھی. اب وہ نہ خوشی ہے، نہ ٹھہراؤ ہے، نہ سکون ہے. تو بہرحال جن کے گاؤں ہیں، جن کے دروازے کھلے ہیں، اللہ ان کے دروازے کھلے رکھے اور گاؤں آباد رہیں. بہرحال گاؤں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، گاؤں کی لائف بہت خوبصورت ہوتی ہے. میں شہروں، یہ نہیں کہ شہروں کی لائف کو یہ کہتی ہوں کہ وہ اچھی نہیں، اچھی ہے، بہت اچھی ہے. لیکن گاؤں کی لائف بہت خوبصورت، خالص لائف ہوتی ہے. جس طرح وہاں کی آب و فضا خالص ہوتی ہے، وہاں کی غذا خالص ہے، وہاں کی لائف بھی بہت خالص ہوتی ہے، وہاں کے رشتے بہت خالص ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیں، اور اگر جن کے گاؤں ہیں وہ اپنے گاؤں ضرور جائیں، کیونکہ میں نے بہت ٹائم بزی ہے آپ کا، لیکن تھوڑا ٹائم نکال کے جائیں. یقین کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا. تو چلیے ٹھیک ہے، آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا تو شیئر کریں، لائک کریں. تو اپنے گاؤں کو کبھی کبھی یاد کریں. میں اپنا گاؤں بہت یاد کرتی ہوں. چلیے ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.